لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإعتبار وبإيمان وبيان في فرقان وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا واحدا بلا مدد وجدد ونسب ووصف بالكمال ولا ند له ولا زد له ولا والد له ولا ولد. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وأشرفنا ونورنا ونور عيننا ومولانا ومولانا ومرجعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وعلى سيدة طيبة طاهرة عابدة زاهدة راقية عفيفة مليكة العلم ومليكة العجم وسيدة النساء العالمين وسيدة النساء الجنة فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعلى آله وأولاده أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفي فرقان الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسين مني وأنا من الحسين. صدق الله مولانا الذي وبلغنا رسول النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عید کے دن زیب تن پوشاک جنت ہو گئی. عید کے دن زیب تن پوشاک جنت ہو گئی. ہم سواری کے لیے پشت پیمبر ہو گئی اور دونوں زلفیں بن گئیں باغ رسول اللہ کی. دونوں زلفیں بن گئیں باغ رسول اللہ کی. قبضہ امامت میں نبوت ہو گئی. سامعین کرام قدر پیارے دوستوں عزیزوں بھائیوں بزرگوں، اس منبر پہ آ کر بولنا دور کی بات ہے. جس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بریلویوں دیوبندیوں وہابیوں اہل حدیثوں کے ساتھ دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کے ساتھ ہو، وہ نہ ایسی گلی جاتا ہے نہ ایسے راہ جاتا ہے جہاں پر اس کو شیعہ کا لیبل لگے اور شیعہ ایک دم کافر ہو کر وہ وہاں سے واپس آ جائے. صرف یہ مشکور ہوں اس پاک ہستی کا کہ جس نے شکر الحمدللہ مجھے شعور عطا کیا. میں نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کے سارے مسلکوں کو ڈیلیٹ کر دیا ہے اور میرے نظریہ اور عقیدہ میں ایک ہی چیز بس گئی ہے: زندہ رہوں گا تو حسینی بن کر رہوں گا، دنیا سے جاؤں گا تو حسینی بن کر رہوں گا. سامعین کرام یہ قدر یہ بات اپنے دل کے کونے پر نہیں حاشیے پر لکھو. تو بعض چیزیں آپ کونے پر لکھتے ہیں اتنے ہی بھی رنجن سائڈ دے. قرآن ہم نے رکھا ہے کونے پہ. اتنا ہم نے قرآن سے پیار کیا ہے کہ ہر سال تراویحوں میں پورا قرآن ختم کر تو لیتے ہیں، لیکن قرآن میں سے ہمیں الیوم یئس الذین کفروا من دینکم نظر نہیں آتا. ہم نے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم بھول چکے ہیں. علامہ صاحب نے کہا، مولوی صاحب نے کہا، مولوی صاحب کو بچیا کرو سن جناب، مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے. مولوی ابلیس کو بھی ورغلا کر بیچ دے، اس کی خوشبختی کہو کہ سامنے آتا نہیں. شیطان صاحب نے آج نے جڑے کا سودا لگ جائے گا. سامعین کرام یہ قدر اپنے دل کے تختی کے حاشیے پر لکھو.
کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ مولوی صاحب اس کو اپنے انداز سے پیش کرتا ہے، پیٹ میں تکلیف، ساتھ میں جو ماتھے پہ سروٹیں، اندر سے مروڑ، اس میں وہ بھی، اس میں وہ بھی، اس میں وہ بھی، تو جس کو مرضی ہے شامل کر، خدا کی قسم صرف گھر مصطفیٰ کا نظر آئے گا، صرف بات مصطفیٰ کی نظر آئے گی۔ یہ بات درنگی کی نہیں، درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا مثل موم یا سراسر سنگ ہو جا۔ اور زانی کوئی ہو سکتا ہے جو یزیدی کو چھوڑ لیتا ہے۔ اور جڑا ہے وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک۔ یہ کون کہتا ہے؟ جو اپنی تقریر کا لب رباب اس نے 11 مہینے بنایا ہوتا ہے، کُلًا وعد اللہ الحسنى، سارے تو وعدہ ہے بھائی، رشیدہ بھی جائے گا، بشیرہ بھی جائے گا، وہ بھی جائے گا، وہ بھی جائے گا۔ یہ بات کُلًا وعد اللہ الحسنى میں اصحاب رسول کی آتی ہے، آپ لوگوں کی نہیں ہے جناب۔ اور صحابہ کی جوتیاں ہماری آنکھوں کا سرما، بولو سبحان اللہ، زور سے بولو، شوق سے بولو، کُلًا وعد اللہ الحسنى۔ آؤ نا کہیں ہم آپ کو صحابی بتائیں کون کون ہیں، آؤ نا، آپ اپنی مرضی سے صحابیوں کے میڈل لگا لگا کے کسی کے گلے پہ، کسی کے ماتھے پہ چسپاں کر کر کے وہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی۔ آپ یزید کو صحابی کہیں، ہم نہیں مانیں گے بھائی۔ آپ اپنے زیاد کو صحابی بنانے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، پتہ ہے اندر سے ہم جانتے ہیں۔ آپ قاضی شرائع کو اور وہ 18,000 ملوانوں کو صحابی بنانے کی کوشش کرتے ہیں جنہوں نے امام حسن کے، امام حسین کے قتل کے فتوے دیے تھے، ہم جانتے ہیں۔ لیکن قرآن کا کیا کریں، قرآن نے ہر ایک کا ایکس رے پہلے کیا ہوگا۔ قرآن تمہارے کسی بڑے کی تعریف اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک قرآن نے اعلان کر کے کہہ دیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن نے کہہ دیا میں پلیتیاں ادھر کر دیا گا تے میں پاکیاں ادھر کر دیا گا۔ کسی کی جرت نہیں جو پاکی سے جرت سے آ کر کہ میں تیرے نالا، یا کوئی جرت سے کہے کہ میں پلیتی، ہاں کہہ سکتا میں پلیتی نالا، لیکن اپنی طاقت کا کمال نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی پاک ہیں یہ مصطفیٰ کی نگاہ میں ہیں، یہ حسین کے کرم تلے ہے، یہ علی کی نگاہ میں ہے، تب یہ پاک ہے۔ کسی کا کمال نہیں ہے، نہ کسی کی محنت ہے، یہ حر کی طرح چن لیے گئے ہیں۔ تو یہ بات یاد رہے، یہ بھی ڈرامے پرانے زمانے میں ہوتے تھے کہ جی وہ ہم نے فلانے کی بھی پرچی لکھ دیا، وہ بھی صحابی بن گیا، وہ بھی پرچی لکھ دیا، وہ بھی صحابی بن گیا۔ اپنے ممبروں پر، اپنے ممبروں پر خدا کا واسطہ ہے، آؤ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرو، کم از کم اتنا تو بتاؤ کہ صحابی ہے کون۔ کُلًا وعد اللہ الحسنى کا نعرہ مارنے والوں اور یہ آیت پڑھنے والوں کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور آگے کرنا بریکا مارنا لیا رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہوں گے۔ وہ نعرہ آتا ہے تو سن نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، حیدریت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ میں پیرا میں چاہیا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں کسی نے پیرا میں چاہیا ہوں، میرا تعلق حسین والا ہے۔ اور یہ ممبر میری جد امجد امام مہدی علیہ السلام وہ بادشاہ مجھ سے زیادہ آنے والا ہے، اور ابھی ہم نخرے میں ہیں، ابھی ہم دور میں ہیں۔ کل تک تم جو کچھ ایکٹنگ ڈرامے کرتے تھے، تمہارے پاس موبائل نہیں تھا، میرے پاس وہ بٹنا والا موبائل ہوتا تھا۔ ابھی تو 2026 ہے، تیرے سے ابھی اور پہلے حسین کے طلبگار وہ پڑے ہیں۔ ہاں نا، یہ بھی ہو سکتا۔ اب قرآن کا کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار، جرت ان کی یہ ہے نہ میدان چھوڑے، ٹکر پہ آ کے علی کے ساتھ میم اور عین جو یہ مہا والی ہے،
یہ میم محمد والی ہے، عین علی والی ہے۔ ہاں، علی کو چھوڑ کے کوئی صحابی نہیں ہے۔ علی تو علی، علی کے بابا ابو طالب کو چھوڑ کے کوئی صحابی نہیں ہے۔ اور یہ ممبروں پر محراب میں مودی صاحب بڑے بے باک طور ہو کے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر کے کہتا ہوتا ہے کہ جی سابقون الاولون، اب میں جیسا سابقون الاولون دعوت نشیر ہے۔ ادھر بیت اللہ کے ہوتے ہوئے، کعبۃ اللہ کے ہوتے ہوئے جس گھر میں 3 دن تک لنگر پکے، اس گھر کو تبلیغ کا مرکز اللہ نے بتایا کہ سب سے پہلی تبلیغ علی کے بابا ابو طالب کے گھر میں ہوئی ہے۔ توحید اور رسالت کا اعلان سمجھو۔ اور یہ جو پہلے صحابی بنے ہیں نا، پہلے صحابی سابقون الاولون، یہ ابو طالب کا لنگر کھا کر بنے ہیں۔ اس لیے نجاستوں اور ناپاکیوں سے بچنا چاہتے ہو تو رحماء بینہم، آپس میں رحم دل دیکھو۔ صحابی کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ آپ سے کوئی بھی پوچھے صحابی کی شان بتاؤ تو آپ کیا بتائیں گے؟ کہو جی قرآن نے صحابی کی شان ساری بتائیں گے۔ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جس طرح نبیوں کا بتایا نا کہ بعد سے آنے والے بعد نبی، اسی طرح قرآن نے سب سے اعلیٰ شان جو صحابی کی بتائی ہے وہ رحماء بینہم میں آپس میں رحم دل ہوں گے۔ جنگ و جدال نہیں کریں گے، ممبروں پر سب کو ختم نہیں کریں گے۔ کی کریے یاد اسی سیدہ میرے دادے ہیں، میرے پیرووں کوئی گال کٹے تھے میرا آتے میں سنگ پکڑ کے نا، 10 جس نے 40 ہجری سے لے کے 132 ہجری پر ممبروں پر میرے مولا کائنات کو گالیاں نکالی۔ آپ لوگ پریشان اس لیے ہیں، میں کہتا ہوں خدا کی قسم کسی طریقے سے اللہ آپ کو اگلے سال 40 لے جائے۔ دور سے بولو نوائے چنگے تسی جعفری ہو، قسمیں رہتا آج ہی چاہیے۔ اتنا بڑا میں تحفہ پہ دے کے جنگا پہ کہ اللہ تو اگلے سال 40 کھڑے ہیں۔ 40 میں جانے والوں سے پوچھ، وہاں سکھ بھی جاتا ہے، ہندو بھی جاتا ہے، 80 کلومیٹر کا سفر ہے۔ تم کو تب نہیں پتا نا تسی عمرے تے جڑنے میں آر تو ساں پوائے نے ایئرپورٹ تو تے نال تو ساں پرچی دیتی نے کھجورا بھی آنی، ٹوپی بھی مڑی آنی، فلانی شے بھی مڑی آنی، فلانی شے بھی آنی، تے پھر تسی آتے ہو میں فلانی تریق آسان تو ہار کے انتے آنی۔ اور ادھر ایئرپورٹ پہ تمہیں 3 گھنٹے امیگریشن پہ مسئلہ سمجھ کے کھلار دیتے ہیں۔ سیدہ، طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راقیہ، عفیفہ، ملیکۃ الارض میں ملیکۃ العجب، وسیدۃ النساء العالمین وسیدۃ النساء الجنہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عدالت تک تیری جرأت نہیں، مولوی تیری جرأت نہیں کہ تو بی بی کی عدالت میں بھی جا سکے۔ اس بی بی کی ناراضگی دیکھو، جنت البقیع ضرور ہے، محمد کی بیٹی نے تجھے اپنے پاس سے آنے سے بھی منع کر دیا۔ ادھر دیکھو 80 کلومیٹر، 2-3 کلومیٹر کی بات نہیں، 80 کلومیٹر دونوں اطراف میں مولا حسین کا لنگر چل رہا ہے، بی بی زینب کا لنگر چل رہا ہے۔ کھانے والے کی تو بات ہی اور ہے، دبانے والوں کا مقام ہی اور ہے۔ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھو، نابینے جا کے لنگر دے رہے ہیں۔ 40 یہ 40واں امام حسین علیہ السلام۔ ادھر مودی صاحب نے بڑی کوشش کی ہے، 26 ذوالحجہ شریف کو اٹھا کر انہوں نے یکم محرم میں لا کے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ حسین کو بھول جاؤ۔ یہ جو ننکانہ صاحب میں بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ، کوئی بندہ آیا نا تو انہوں نے آ کے وہ سکھ تھا، اس نے ننکانہ صاحب والوں کو کہا کہ جی میں بڑا حیران ہوں، 61 ہجری میں سانحہ کربلا ہوئی ہے تو لوگ آج بھی گلیوں میں جلوس نکالتے ہیں، واہ گلا کرتے ہیں، نامنے ڈالتے ہیں یزید پہ اور ماتم کرتے ہیں۔ یار یہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ
سکھوں کے بڑے سربراہ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا بات سن، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کو نہیں کرنا چاہیے، کہا نہیں۔ انہوں نے کہا پھر سکھا تو جا کے بھینوں کا نکاح کیا کر، اپنی بھینوں کا سکھ تھا، سرخ لال ہو گیا، غصے میں جلال میں آ گیا اور کہنے لگا او بابا تو کو بڈھا ہو گیا، لگتا سکھیا گیا، اے جی کوئی لوکی گل تو کی تو شرم نہیں آئی؟ تو میں آتا دوبارہ نہ ننکانا صاحب ہم سے کہنے لگے، انہوں نے کہا دوبارہ نہ آتا تیرے کو، انہوں نے کہا نہیں آنا ہے نا، جان لگا اس کو کہتے اتنا کی گل کیوں نہیں آنے؟ انہوں نے کہا تم نے بات ہی ایسی کٹھی ہوئی کی ہے، مطلب کیا بات کیا؟ انہوں نے کہا جا کے بھینوں کا نکاح کر۔ اگر نکاح کرنے کیا ہوتا ہے؟ اگر میرا ضمیر نہیں مانتا، بابا فقیر سکھوں کا فقیر کہتا ہے، اور چلیا جس کو تو ضمیر کہتا ہے اس کو ہم اپنی زبان میں حسین کہتے ہیں، اسے ہم اپنی زبان میں حسین کہتے ہیں۔ تم 61 ہجری کو بلانے کے لیے بڑی تم نے کوششیں کی، بڑے رستے تم نے روکے، بڑی رکاوٹیں تم نے کی، بڑی سبیلیں تم نے بند کروائیں، آخر تمہیں ایسی مرض لاحق ہوئی، پھر تم نے علم بھی نکالا۔